بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں کسی جگہ تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آواز سنی جیسے کوئی کسی پر لعنت کر رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ فلانی عورت ہے جو اپنی سواری کی اونٹنی پر لعنت کر رہی ہے۔ وہ اونٹنی شاید چلنے میں کمی کرتی ہوگی، اس لیے عورت نے چلا کر کہہ دیا ہوگا، تجھے خدا کی مار ہو، تجھ پر لعنت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس عورت کو اور اس کے سامان کو اس کی اونٹنی پر سے اتار دو۔ یہ اونٹنی تو اس عورت کے نزدیک لعنت کے قابل ہے، پھر اس کو کام میں کیوں لاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصلاح اور تنبیہ کے واسطے ایسا فرمایا کہ جس چیز کو کام میں لاتے ہیں اس پر لعنتاً کیوں کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے اچھی عورت وہ ہے جو اپنی عزت آبرو کے بارے میں پارسا اور اپنے ہمن پر عاشق ہو۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی عورت اپنے شوہر کو دنیا میں کچھ تکلیف دیتی ہے تو جنت میں جو حور اسے ملے گی وہ کہتی ہے، خدا تجھے غارت کرے، وہ تیرے پاس مہمان ہے، جلد ہی تیرے پاس سے ہمارے پاس چلا آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی جو عورتیں جن کو میں نے دیکھا نہیں میرے بعد پیدا ہوں گی کہ کپڑے پہنے ہوں گی اور ننگی ہوں گی، یعنی نام کا بدن پر کپڑا ہوگا لیکن کپڑا اتنا باریک ہوگا کہ تمام بدن نظر آئے گا، اور اترا کر بدن کو مٹکا کر چلیں گی، اور بالوں کے اندر مباف یا کپڑا دے کر بالوں کو لپیٹ کر اس طرح باندھیں گی کہ جس میں بال بہت زیادہ معلوم ہوں گے، جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، بلکہ اس کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب عورتوں سے اچھی عورت وہ ہے کہ جب شوہر اس کی طرف نظر کرے تو اس کو خوش کر دے، اور جب وہ اس کو کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور اپنی جان اور مال میں اس کو ناخوش کر کے اس کی مخالفت نہ کرے۔ شریعت مطہرہ بیوی کو اپنے شوہر کی خوب اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جس کی موت اس حالت میں ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اسی طرح اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ پھر وہ عورت جس نے 5 وقت کی نماز ادا کی، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور اپنے شوہر کی اطاعت کی، تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ اسی اطاعت کا ایک نمونہ یہ ہے کہ جب شوہر بیوی کو اپنا طبی تقاضا پورا کرنے کے لیے بلائے تو بیوی انکار نہ کرے۔ اس سلسلے میں حدیث مبارکہ میں واضح تعلیمات موجود ہیں۔ چنانچہ ارشاد مبارک ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے اور بیوی انکار کرے، جس پر شوہر غصے کی حالت میں رات گزارے، تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے تو عورت کو چاہیے کہ وہ اس کے پاس چلی جائے، اگرچہ روٹی پکانے کے لیے تندور پر کھڑی ہو۔ اس سلسلے میں شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کی ہر جائز ضرورت کو پورا کرے، اور اگر کوئی کیفیت بیوی کے اختیار میں نہیں ہے اس پر بیوی کا معاوضہ نہ کرے، بلکہ اللہ سے دعا کرے کہ بیوی کے دل میں اس کی محبت آ جائے۔ جامع صغیر میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے یعنی ہم بستری کے لیے تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، ماسوائے شرعی عذر کے، کہ شرعی عذر کی وجہ سے بیوی انکار کر سکتی ہے، یعنی ایسی کوئی شرعی مجبوری مثلاً حیض ماہواری وغیرہ تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر شرعی عذر نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، ہوا وہ اونٹ کے کجاوے یعنی اونٹ کی وہ سیٹ جس پر بیٹھ کر سواری کی جاتی ہے پر ہی بیٹھا کیوں نہ بلا رہا ہو۔ ابن قدامہ المقدس
رحمۃ اللہ کا کہنا ہے۔ اور اگر مرد اپنی بیوی کی نافرمانی کا خدشہ محسوس کرے، یعنی اس میں نافرمانی کے علامات ظاہر ہوں، کہ وہ اپنے آپ کو خاوند کے سپرد نہ کرے یا اس کی بات کو تسلیم کرے، لیکن بہت کوشش اور مجبور کرنے کے بعد، تو اس پر خاوند کو چاہیے کہ بیوی کو واعظ و نصیحت کرے اور اسی طرح اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرائے اور اسے اللہ تعالیٰ کے واجب کردہ احکامات یاد دلائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر خاوند کے حقوق رکھے ہیں، اسے اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اگر وہ نہیں کرے گی تو اسے گناہ ہوگا اور پھر خاوند بیوی کو بستر سے الگ بھی کر سکتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو انہیں واعظ و نصیحت کرو۔ واعظ و نصیحت کے باوجود وہ نافرمانی اور سرکشی پر اصرار کریں اور خاوند کے ساتھ مباشرت کے لیے راضی نہ ہو، تو پھر خاوند کے لیے جائز ہے کہ وہ اسے اپنے بستر سے الگ کر دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور انہیں بستروں میں الگ کر کے چھوڑ دو۔ اسی طرح کہ جب خاوند اور بیوی کے درمیان مخالفت پیدا ہو جائے اور معاملہ دشمنی تک چلا جائے، تو پھر دونوں جانبوں سے ایک عادل مسلمان اور ایک آزاد شخص کو حاکم بنا کر بھیجا جائے۔ بہتر تو یہی ہے کہ دونوں ان کے خاندان میں سے ہو اور خاندان اور بیوی کی رضامندی سے بھیجے جائیں، جو کہ ان کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اگر تو ان کے درمیان صلح بہتر سمجھتے ہیں تو صلح کروا دے، اور اگر وہ یہ دیکھیں کہ ان کی علیحدگی ہی بہتر ہے تو ان کے درمیان طلاق یا خلا کرا دیں۔ جو بھی فیصلہ وہ کریں گے وہ خاندان اور بیوی کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر تمہیں خاوند اور بیوی کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان بن کا خدشہ ہو تو ایک مصنف مرد والوں اور عورت والوں کی طرف سے مقرر کرو۔ اگر یہ دونوں صلح کروانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں میں ملاپ کرا دے گا۔ اس معاملے میں خواتین کو چاہیے کہ وہ جس حد تک ممکن ہو اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اس کی ہر جائز ضرورت کا خیال رکھے۔ جب وہ اس معاملے میں کوتاہی کرتی ہے تو پھر انسان دوسری جگہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے نکل پڑتا ہے، اور پھر یہ بات بیوی کے لیے برداشت نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے شریعت نے اس معاملے کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔